ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینہ۔ سب سے پہلے لوگوں کے لیے عبادت کے واسطے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا برکت والا، عالمین کے لیے ہدایت اور بابرکت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں مقام ابراہیم۔ ومن داخلہ کان آمینہ، اور جس میں داخل ہو جاتا اس کے لیے امن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلے اس زمینی کائنات پر عبادت کے لیے جو عبادت گاہ تعمیر کی گئی اس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے بعد ارض مدینہ شریف اور ارض بیت المقدس کو تخلیق کیا گیا۔ جب زمین ابھی آباد نہیں ہوئی تھی، وَقَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ وہ پانی کیسا ہے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو اس پانی کی موجوں کے اندر ایک طغیانی آئی جس نے بڑی بڑی فلک بوس چٹانوں کے بھی دل موم کر دیے، اور موجوں کی طغیانی اور روانی کے اندر، تلاطم خیز موجوں کے اندر ایک خشک اور جھاگ کی مانند چیز ابھری۔ وہ پہلی جگہ ہے جو ابھری، اور عرش مصنف اور ہر محدث اور محقق اس بات پر متفق ہے جو سب سے پہلی جگہ زمین بن کر ابھری ہے وہ کعبۃ اللہ کی زمین تھی، اور اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اسی کی نیچے سے تمام زمین کو بچھایا گیا۔ اس کے بارے میں بہت سارے روایات ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو شہید کربلا کے لخت جگر نور نظر سیدنا علی اوسط ہیں، جن کو امام زین العابدین سید سجاد کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے امام محمد باقر دونوں طواف کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا دوران طواف، اس نے امام زین العابدین کے کندھوں مبارک پر ہاتھ رکھا، کندھے مبارک پر، اور عرض کی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کوئی اور کام نہیں کیا، طواف کرتے رہے۔ طواف کرنے کے بعد جب طواف ختم کر لیا، مکمل ہو گیا، تو آپ کعبۃ اللہ میں ایک جانب بیٹھے اور امام محمد باقر سے فرمایا، محمد وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ تو آپ نے سائل کو بلایا، سائل آیا، آپ نے پوچھا آپ کس جگہ سے ہو؟ کہا حضرت میں بیت المقدس کے دل شام کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کعبہ کو تعمیر کیا، اس کے بنانے کی حکمت کیا ہے، تعمیر کی وجہ کیا ہے، کیوں تعمیر کیا گیا؟ مختلف سوالات تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا سنو بیٹھو۔ فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہیں بنایا تھا، پھر زمین کو بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کو دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے ہمارے بارے جو اندیشہ تھا نسل آدم کے بارے اس کا اظہار کیا، اور اپنے بارے میں جو خوش فہمی تھی اس کا بھی اظہار کیا، لیکن اللہ کو پسند نہ آیا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس آدم کو بنانے والا ہے جو دنگا و فساد کرے گا، جو خون خرابہ کرے گا، جو امن کو فساد میں بدلے گا، اور ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت، تیری تسبیح، تیری تحلیل، تیرے ذکر کی بلندی ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، بہت بڑی بارگاہ تھی، بڑی بات کہہ گئے۔ فرشتوں کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے آداب بندگی کو بجا لاتے ہوئے عرش اولیٰ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عرصہ دراز تک جب عرش اولیٰ کا طواف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں تم سے راضی ہوں، لیکن اب ایک کام کرو، 7ویں آسمان پر عرش اولیٰ کے نیچے ایک نور کا گھر بیت المعمور بناؤ اور اس کا طواف کرو۔ جب فرشتوں نے طواف کیا ان کو طواف بڑا اچھا لگا، اور عرش کی بنسبت یہاں پر ہیبت و جلال کم تھا، نور زیادہ تھا، کیونکہ نور تو وہاں بھی تھا لیکن وہاں پر گردن نہیں اٹھتی تھی۔ ہیبت و جلال کا ایک بہت بڑا جلال کا ایک مظہر تھا، لیکن یہاں پر آسانی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ، اب زمین پر عرش اولیٰ، بیت المعمور اور اس کے بالکل سیٹ میں زمین پر میرا گھر بناؤ، بیت اللہ میرا گھر بناؤ۔ فرشتے آئے، جو مقام ابراہیم سمیت شکل ہے وہ لکیریں کھینچیں اور وہاں پر نور کی ایک عمارت کھڑی ہو گئی۔ اب فرشتوں کا معمول تھا کہ بیت المعمور کا طواف کرنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرتے تھے، اور بیت المعمور کے بارے میں مشہور ہے یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ نبی پاک نے جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا بیت المعمور فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، بیت المعمور فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے، اور فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ کبھی زندگی میں ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں پتہ ہے میں نے یہ گھر کیوں بنایا ہے؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جس طرح، فرمایا میرے فرشتوں جس طرح تم نے میری بارگاہ کے آداب کو دیکھ کر عرش اولیٰ کا طواف کیا، اس کے بعد پھر بیت المعمور کا طواف کیا، اور میں نے تم کو تمہاری اس بات پر جو تو نے کی تھی معاف کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بیت اللہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، جو انسان ہوں گے ان سے گناہ سرزد ہوں گے، ان سے بھول ہوگی، خطائیں ہوں گی۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے بیت المعمور کا طواف کیا، میں نے تم کو معاف کیا اور تم سے راضی ہو گیا، ایسے ہی بیت اللہ کے، کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے انسانوں کو معاف بھی کر دوں گا اور ان سے راضی بھی ہو جاؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب بندوں سے خطائیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ان سے
راضی ہو جائے۔